بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم PTB اردو کی جو نیو بک ہے اس کا سبق نمبر 4 ہے ہمارا اپنی مدد آپ۔ اس کو لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ آج ہم اس کی مشق جو مشق کی ویڈیو ہے وہ ہے یہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم کمپلیٹ مشق کو حل کریں گے، کوئی بھی چیز اس کی سکپ نہیں کریں گے۔ یہاں سے ہماری مشق جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ سب اپنی مدد آپ کے متن کے حوالے سے درست جواب پر کیا کرنا ہے، ٹھیک کا ہم نے نشان لگانا ہے۔ پہلا سوال ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت آزمودہ آزمایا ہوا کیا ہے، مقولہ ہے۔ صحیح جواب یہ ہے، ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے اس کی ترقی کی بنیاد۔ صحیح جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے قدرت کا، نیچر کا۔ اگلا سوال ہے، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ملے کوئی خضر۔ پانچواں ہے، اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے ہیں بالکل مخالف۔ صحیح جواب ہے۔ دوسرا سوال اس میں یہ ہے، سبق اپنی مدد آپ کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ اس کا جواب ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ وہ آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں، قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ اس میں خود اعتمادی اور محنت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سر سید احمد خان کے خیال میں وہ قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے، دوسروں پر انحصار کرتی ہے اور غیرت و عزت جیسی خوبیوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، نیچر کا قاعدہ یہ ہے، جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے ویسی ہی حکومت اور قانون اس قوم کے لیے بنتا ہے، جیسے پانی اپنی سطح پر آ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بیرونی جو باہر کی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ برائیاں کسی اور نئی شکل میں دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ حقیقی اصلاح کے لیے شخصی زندگی اور چال چلن کی بہتری ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی بنا پر عزت پائی ہے؟ دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کر کے عزت پائی ہے۔ یہ خوبی ان کی محنت، خود اعتمادی اور خود مختاری کا مظہر ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد، اس میں آئے گا پنسال، حالتوں، خیر خواہی، خضر۔ آگے ہے الف بائی ترتیب اور لغات کا استعمال۔ اگر الفاظ کو، یہ ہم نے دیکھنا کہ یہ کیا چیز ہے، اس ترتیب سے لکھا جائے کہ حروف تہجی کی ترتیب میں آنے والے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پہلے اور بعد میں آنے والے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ بعد میں لکھے جائیں تو الفاظ کی ایسی ترتیب کو حروف تہجی یا الف بائی ترتیب کہتے ہیں۔ اردو، انگریزی اور دیگر تمام زبانوں کی لغات میں الفاظ کو اسی ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ اس طرح لفظوں کی تلاش اور انہیں مرتب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
جیسے یہ والے لفظ ہیں، ہم ان کو کس طرح لکھیں گے؟ پہلے الف المدہ والے آئیں گے، پھر الف والے آئیں گے، پھر بے والے آئیں گے، پھر پے والے آئیں گے، تے والے آئیں گے، اس طرح سے ہم لکھیں گے۔ یہ ان کی ترتیب ہے: آزمودہ، آئندہ، تجربہ، تہذیب، خضر، خیر خواہی، پرستش، پرکھوں، پنسال، فیاض، معمار، معمار ہے، مماز نہیں، نیچر، یہ ان کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد ہے متلازم یا گروہی الفاظ۔ متلازم یا گروہی الفاظ وہ الفاظ ہیں جو اپنی نوعیت کی وجہ سے دوسرے الفاظ یا تصورات کو ذہن میں لانے کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ ایک لفظ آیا تو اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے الفاظ ہمارے تصور میں آ جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں تو ان سے متعلقہ چیزیں یا تصورات فوری طور پر ذہن میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً چڑیا گھر کا ذکر کرتے ہی جانور، پنجرے اور پرندے ذہن میں آتے ہیں، یا درخت کا خیال آتے ہی اس کی شاخیں، پتے، پھول اور جڑیں تصور میں آتی ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں ہمارے چمن، پھول، درخت، سبزہ، پرندے۔ جیسے گھر کا خیال آیا تو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کمرہ ہوتا ہے، باورچی خانے ہیں، صحن ہیں، اس میں خاندان رہتا ہے، فیملی، یہ ساری چیزیں گھر سے ریلیٹڈ ہیں۔ مدرسہ، کتابیں، استاد، طلبہ، کلاس، دفتر، کرسی، میز، فائلیں، کمپیوٹر، سمندر، پانی، موجیں، کشتی، ساحل۔ اسی طرح سے ویگن، جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں، ڈرائیور، مسافر، ٹائر، سٹاپ۔ اس کے بعد ہے مضمون لکھنا، یعنی کہ ایسے رائٹنگ جو ہے، جو بھی ہم مضمون لکھتے ہیں اس میں ہمارا جو خیالات ہوتے ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک ابتدائیہ ہوتا ہے کہ مضمون کی جو ابتدا ہے اس میں مضمون کا تعارف کروایا جاتا ہے، جو کہ بالکل شارٹ ہوتا ہے، نہایت مختصر اور جامع انداز میں لکھا جاتا ہے۔ نفس مضمون، یہ مضمون کا درمیان کا حصہ ہوتا ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ہم اپنے خیالات کو ایک ترتیب کے مطابق پیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اختتامیہ، جو کہ اینڈ ہوتا ہے مضمون کا، اختتامیہ۔ اس میں ہم تمام تفصیلات کو سمیٹ کر چند سطروں میں بیان کر دیتے ہیں۔ آگے ہے مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنا۔ یہ صرف پیٹرن بتایا گیا ہے، اس کا ہم نے مرکزی خیال اور خلاصہ اس سبق کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں سولو کیا ہے۔ یہ کویسچن بھی آ گیا ہے، مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنے کے اصولوں کی روشنی میں سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ لکھیں۔ اس کے لیے پریویس ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے درج ذیل اقتباس کی تشریح لکھیں۔ تشریح سے پہلے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیں۔ کچھ تشریحات ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی کی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی تشریح ہم نے کی ہے، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حوالہ متن، سبق کا عنوان، اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان، سیاق و سباق۔ یہ اقتباس سر سید احمد خان کے مضمون اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف نے قوم کی ترقی اور زوال کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی یا زوال کا دار و مدار اس قوم کے افراد کی انفرادی خوبیوں یا خامیوں پر ہوتا ہے۔ وہ شخصی زندگی کو اجتماعی زندگی کے لیے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ تشریح اس کی یہ ہے، مصنف نے اس اقتباس میں واضح کیا ہے کہ قومی ترقی کا انحصار افراد کی انفرادی خوبیوں پر ہوتا ہے، جیسے محنت، عزت، ایمانداری اور ہمدردی۔ جب ہر فرد اپنی ذاتی زندگی میں ان اوصاف کو اپناتا ہے تو قوم مجموعی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے۔ اس کے برعکس قوم کا زوال انفرادی بے ایمانی، بے عزتی، خود غرضی اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مصنف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ناتہذیبی اور بد چلنی جیسی اخلاقی برائیاں افراد کی بگڑی ہوئی ذاتی زندگی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان برائیوں کو صرف بیرونی اقدامات سے ختم کرنے کی کوشش کریں
تو وہ ایک نئی اور زیادہ طاقتور شکل میں ابھر سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انفرادی زندگی اور کردار میں بہتری لائی جائے تاکہ قوم مجموعی طور پر ان مسائل سے نجات پا سکے۔ مصنف کا پیغام یہ ہے کہ قوم کی ترقی کے لیے ہر فرد کو اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ ایک مضبوط قوم مضبوط اور باکردار افراد کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ ہماری دوسری عبارت ہے۔ یہ حوالہ متن ہے۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ اب ہم اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ یہ اقتباس سر سید احمد خان کے مضمون اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے خود انحصاری اور اپنی مدد آپ کے اصول کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ سر سید اس مضمون میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قوموں کی ترقی اور عزت کا راز افراد کے خود مختار اور خود انحصار ہونے میں پوشیدہ ہے۔ آگے اس کی تشریح ہے۔ مصنف اس اقتباس میں خود انحصاری کو دنیا کی معزز قوموں کے عروج کا بنیادی اصول قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی مدد آپ ایک ایسا مضبوط اور سچا اصول ہے جس پر عمل کر کے دنیا کی بڑی اور معزز قومیں ترقی کی منازل طے کر چکی ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جب لوگ اس اصول کو سمجھ کر اپنائیں گے تو انہیں خطرات یا مشکلات کا سامنا کرنے کا خوف نہیں رہے گا۔ مصنف نے اپنی مدد آپ اور دوسروں پر بھروسہ کو دو بالکل متضاد الٹ اصولوں کے طور پر پیش کیا ہے۔ اپنی مدد آپ انسان کو خود مختار بناتا ہے، اس کے کردار کو نکھارتا ہے اور اس کی تمام برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ دوسروں پر بھروسہ انسان کی کمزوری اور زوال کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے مصنف نے زور دیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں پہلے خود انحصاری کے اصول اپنانا چاہیے تاکہ وہ کامیابی اور عزت کی منزل کو پا سکے۔ یہ پیغام فرد کی سطح سے لے کر قومی سطح تک اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر ہر شخص اور ہر قوم دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرے تو وہ کامیابی کی نئی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ کمپلیٹ ایکسرسائز کو ہم نے سالو کیا ہے، کچھ بھی اسکپ نہیں کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔